السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج قرآن کی کلاس میں سورہ بروج چل رہا تھا اور سورہ بروج کو ہم لوگوں نے آیت نمبر 7 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 8 سے شروع کیا جائے گا۔ تو پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ جو میرے بھائی اور میری بہنیں میرے چینل کے ذریعہ میرے تھرو میرے جو ویڈیو ہے اس کے تھرو اگر سیکھنا چاہتے ہیں واقعی، تو وہ ایک پینسل لے کر بیٹھے اور قرآن کا جو الگ الگ جو پارہ ہوتا ہے اس میں سے 30واں پارہ یعنی کہ عامہ پارہ لے کر بیٹھے اور جہاں جہاں پر میں جو سا بھی قاعدہ بتاتی جاؤں اس کو انڈر لائن کر کے لکھ لیں، اور جب وہ کبھی بھی فری وقت میں اس کو بیٹھ کے مشق کرے اور جو قاعدہ بتایا جاتا ہے اس قاعدے پر غور کرے اور جائے نورانی قاعدے کی جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے میرے چینل پر، وہاں جا کر دیکھے کہ یا مدہ کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، لین کو کس طرح پڑھتے ہیں، لین کب بنتا ہے، مد کب ہوتا ہے، مد کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے۔ نورانی قاعدہ کا جو بنا ہوا ہے پلے لسٹ وہاں پر آپ کو مل جائے گا، تو وہاں پر جا کر دیکھ لیں اور وہاں سے سیکھیں۔ تو چلے آج ہم لوگ آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ تو دیکھیے آیت نمبر 10 تک میں نے کی ہے تلاوت، یعنی کہ 3 ہی آیت میں نے تلاوت کی ہے، لمبی آیت ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ سب سے پہلے دیکھیے وما میں کیا کرنا ہے، الف مدہ کرنا ہے، انڈر لائن الف مدہ۔ آگے چلے ناقامو، ناقا یعنی کہ دونوں کے اوپر زبر، ناقامو میں وا مدہ، یہاں پر انڈر لائن کرنا ہے، وا مدہ لکھنا ہے۔ اب دونوں کو مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ وما نقمو، تو جب پڑھ رہے تو پڑھنے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم صرف ماں اور منہ کو کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی قاعدہ ہے الف مدہ کا اور یہاں پر واو مدہ کا۔ اس کو کتنی بار مشق کرنا ہے؟ کم از کم 5 مرتبہ مشق کریں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، منہم، یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا ہے، ہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنتا ہے۔ جو حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں ہم اور آپ، اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، صرف نون کو ظاہر کرنا ہے اور نکل جانا ہے پڑھتے ہوئے، دیر نہیں لگانی ہے۔ منہم، من جو ہو رہا ہے نون ظاہر ہو رہا ہے اور ہم میں جلد ادا کرنا، منہم ہو گیا۔ الا مد ہے نا، مد ہے تو ظاہر بات ہے کہ کھینچنا ہے، مد آ جانے سے ہی ذہن میں آ جاتا ہے کہ 4 سے 5 الف کے مقدار کے باقدر کھینچنا ہے، تو کھینچنا۔ اب کھینچتے ہوئے غور بھی کرنا ہے، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جب بھی مد آئے گا تو غور کرنا ہے کہ کون سا مد ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر، یہاں دیکھیے مد ہے نا،
ٹھیک ہے. اب مد کے بعد حروف مدہ کے بعد یہ جو حمزہ ہے یہ سیم کلمے میں ہے یا الگ کلمے میں ہے؟ تو یہاں دیکھیے الا ایک الگ کلمہ ہے اور ان یؤمنو ایک الگ کلمہ ہے. گویا حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے. یہ حمزہ کہلائے گی نا، حرکت کے ساتھ ہے تو حمزہ ہے. تو حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی تو یہ کون سا مد ہوا؟ مد منفصل. مد منفصل کا کیا تھا ڈیفینیشن؟ کہ حروف مدہ، دیکھیے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. یہ حروف مدہ ہے اور حمزہ یہ دوسرے کلمے میں. بیچ میں کیا ہے؟ دیکھیے بیچ میں اسپیس ہے نا دیا ہوا، تو یہ ایک الگ کلمہ ہے اور یہ ایک الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہو گیا. غور کیا ہم لوگوں نے کہ مد منفصل ہے. اب کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا. اب دیکھیے نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد یا ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ادغام ناقص کا قاعدہ بن رہا ہے. تھوڑا سا غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں ادغام ناقص ہم بتائیں گے جب نورانی قاعدے میں جائیں گے. تو کیا کرنا ہے یہاں پر؟ اس طرح سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یو، یا واو زبر، یا حمزہ پیش، یو جھٹکا دیں گے حمزہ ساکینہ کا، یو. اس کے بعد مینو، میم کو جلد ادا کریں گے، نو میں واو مدہ. یہاں تک پڑھتے ہیں، غور سے سنیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا. ٹھیک ہے، ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا. آگے چلتے. باللہ، یہ دیکھیے لفظ اللہ کا لام ہے نا، اور اس سے پہلے جو با حرف ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ حرکت، زیر ہے. تو اب یہ لفظ اللہ کا لام کو باریک کریں گے یا پور؟ باریک. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ کیا تھا؟ نورانی قاعدے میں پڑھا چکی ہوں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آتی ہے تو لفظ اللہ کو باریک کریں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور کریں گے. بتایا ہے نا، تو یہاں پر باریک کریں گے. باللہ، ہا لام زیر ہل، عین زبر آ، زا یا زیر زی، یعنی کہ یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر، یا مدہ کا قاعدہ. عزی، اور پھر زا لام زیر زل، عزیز حمید، ہا زبر ہا، میم یا زیر می، یہاں پر بھی یا مدہ کا قاعدہ. تو اب یہ جو آیت نمبر 8 ہے وہاں پر قاعدہ کون کون سا ہو رہا ہے تو غور سے سنیں اور انڈر لائن کر کے لکھ لیں. ما میں الف مدہ کا قاعدہ، منہ میں واو مدہ کا قاعدہ، منہم میں اظہار کا قاعدہ، الا میں مد منفصل کا قاعدہ، ای میں ادغام ناقص کا قاعدہ، یو میں حمزہ ساکینہ کا جھٹکا، نو میں واو مدہ کا قاعدہ، باللہ میں لفظ اللہ کا لام باریک، عزی میں یا مدہ کا قاعدہ، می میں یا مدہ کا قاعدہ. اب دال میں قلقلہ. اب یہاں تک ہم لوگ پڑھیں گے، یہاں سے یہاں تک مشق کریں گے. غور سے سنیے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایک بار پھر سنیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اب چلتے ہیں آیت نمبر 9 کی طرف. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। अब देखिए सबसे पहले अल्लज़ी को देखेंगे, अल्लज़ी यानी कि या मद्दा करना है, अल्लज़ी, लहू, लाम ज़बर ला जल और हु को खींचना है, लहू लहू, अल्लज़ी लहू, अल्लज़ी लहू, अल्लज़ी लहू। आगे चलते, मुल्कुस समावाती, मुल्कुस समावाती, मीम लाम पेश मुल, काफ सीन पेश कुस, मुल्कुस, सीन जबर सा, मीम खड़ा जबर मा, वाव खड़ा जबर वा, समा वा और ताजेर ती। यहाँ तक देखिए मीम को खींचना है और वाव को खींचना है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, जी को खींचना था और हु को खींचना था। अब यहाँ तक पढ़ते हैं, गौर से सुने, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाती, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाती, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाती। आगे वल अर्द, वल अर्द, वाव लम ज़बर वल, हमजा रा ज़बर और दाद में क्या करना है, रुक जाना है। तो यहाँ पर जज्म लाएंगे, तो है ना रुकने की अलामत है, यहाँ पर रुकेंगे। अगर नहीं भी रुका तो कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आयत लंबी है तो एक सांस में कंप्लीट आप हम लोगों का तो हो जाएगा, पर आप लोगों का नहीं होगा, तो रुक रुक के पढ़ेंगे। और अगर नहीं रुकेंगे तो हम ज़ात को हरकत के साथ पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हम रुकते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, वल अर्द, वल अर्द, ठीक है। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। या मद्दा, उल्टा पेश, खड़ा जबर, बस ये कायदा है, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद चलेंगे वल्लाहु, लफ्ज अल्लाह का लाम पुर होगी, वाव के ऊपर जबर है, वल्लाहु अला, 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 ऐन जबर आ, लाम खड़ा जबर ला, अला, कुल्ली, कुल्ली शैइन शहीद। अब देखिए यहाँ पर कोई कायदा नहीं है, बस लफ्ज अल्लाह का लाम को क्या करना है, पुर करना है, और आयन को जल्द पढ़ेंगे, जबकि लाम को खींचेंगे। खड़ा जबर का कायदा अंडरलाइन कर ले, खड़ा जबर का कायदा लिख ले। उसके बाद कुल्ली तो बिल्कुल आसान है, और शैइन, ये जो इन है दो जेर की तनवीन है, उसके बाद ये जो शीन है हुरूफ इख्फा में से, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, यानी कि नाक में आवाज को छुपाना है। उसके बाद शीन जबर शाह और हा या ज़ेर ही, यानी कि या मद्दा, यहाँ पर अंडरलाइन करके या मद्दा लिख ले, यहाँ पर अंडरलाइन करे, यहाँ लिखे इख्फा, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक बार पूरा पढ़ती हूँ, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। एक बार और सुने, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, ठीक है। अब चलते हैं आयत नंबर 10 की तरफ। इन्नल्लज़ीना, इन में क्या करना है, नून मुशद्दद का गुन्ना करना है, फिर नून को लाम से मिला देना है। इन्नल्लज़ीना, लज़ी, जी में या मद्दा करेंगे, अंडरलाइन करके या मद्दा लिख ले। इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना फतनुल, फतनुल, मु झटका हमज़ाए साकिना का, मिनीना, मिनीना, मुमिनीना, यानी कि मी को जो है जल्द पढ़ेंगे, नी में खींचना है या मद्दा करना, ठीक है। यहाँ तक सुने, इन्नल्लज़ीना
فتنوا المؤمنین، ان الذین فتنوا المؤمنین، مؤمنین. آگے والمؤمنات، والمؤمنات، میناتی یعنی کہ صرف نون میں کھینچنا ہے. والمؤمنات، والمؤمنات. اب دیکھیے یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ دیکھیں یہاں پر حمزہ آ گیا تو حمزہ ساکینہ کا ہم جھٹکا کریں، مانا کہ حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی حمزہ نہیں ہے، یہاں پر بھی حمزہ نہیں. تو جب حمزہ نہیں ہوگا تو کون سا قاعدہ بنے گا؟ واو مدہ کا قاعدہ، مطلب کھینچنا ہے. کیسا پڑھنا ہے؟ والمؤمنین، ہے نا، کھینچنا. لیکن حمزہ آ گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ واو کا کوئی بھی کام نہیں ہے، حمزہ کا اب کام ہے، یعنی کہ جھٹکا دینا ہے. یہاں بھی جھٹکا دینا ہے اور یہاں بھی جھٹکا دینا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. ایک بار پھر سنیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. آگے ثم، ثم یعنی کہ میم مشدد کا غنہ انڈر لائن کر کے لکھے، میم مشدد کا غنہ. لم یتوبو، لم میں جزم کا قاعدہ ہے، یا کو جلد پڑھیں گے، تو بو دونوں میں واو مدہ. ٹھیک ہے. فلہم کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے، فلہم عذاب جہنم، عذاب جہنم یعنی کہ ذا کو کھینچنا ہے اور یہاں پر نون مشدد کا غنہ کرنا، جہنم. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اس کے بعد دیکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ، یہاں پر الف مدہ، عذاب الحریق، ری میں کیا ہے؟ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں سے دیکھتے ہیں، ری میں یا مدہ، اس کے بعد مؤ میں حمزہ ساکینہ کا جھٹکا، اس کے بعد می کو تو جلد ادا کرنا ہے، نی میں پھر یا مدہ، اس کے بعد یہاں پھر حمزہ ساکینہ کا جھٹکا، نون کے اوپر کھڑا زبر کا قاعدہ، میم میں میم مشدد کا غنہ، تو میں واو مدہ، بو میں واو مدہ، اچھا زا میں الف مدہ، اس کے بعد نون میں نون مشدد کا غنہ، اس کے بعد پھر زا میں الف مدہ اور پھر ری میں یا مدہ اور قاف میں قلقلہ. اب اوپر سے میں پڑھتی ہوں ایک بار. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہاں جو راہ ہے باریک رہے گی. یہ تو ہو گیا دو سانس میں. اب ایک سانس میں پورا پڑھ کے بتاتی ہوں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ ہوا ایک سانس میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جب بڑی آیت ہوتی ہے نا تو سانس اتنا مل نہیں پاتا. جن لوگوں نے پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، قرأت کی ہے، تو ان لوگوں کا میں نہیں کہہ رہی ہوں، جو عام انسان ہوتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا، تو ان کو اتنا لمبا آیت ایک بار میں پڑھنا، وہ بھی پورے قواعد کے ساتھ، بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ توڑ توڑ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ تو یہاں مومنات میں رک جاتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹا کر پڑھتے ہیں. تو جب بھی بغیر آیت کے آپ جب بھی رکیں گے نا تو اس کو پھر پیچھے سے، تھوڑا پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے. جیسا کہ میں نے پڑھا تھا، یہاں تک پڑھا تھا پہلے، اس کے بعد پھر سما سے لوٹا کر پڑھی، اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو میں دونوں طریقے سے پڑھ کر بتاتی ہوں. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا. اب یہاں پر جب میں رک گئی تو اب فلہم عذاب، اس یہاں سے نہیں پڑھنا، پھر تھوڑا پیچھے سے لوٹائیں گے. ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق.
اس طرح سے. اور اگر آپ کی سانس لمبی ہے تو آپ شروع سے ہی پورا یہاں تک حریق تک پڑھیں. کیسے؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے پورے قواعد کو ڈال کر پڑھنا تو بڑا مشکل ہے، جس کی پریکٹس ہوگی وہی پڑھ پائیں گے. تو آج کا کلاس یہیں تک. بڑی بڑی آیت ہے، اسی لیے 3 آیتوں کو آج ہم لوگوں نے کور کر پائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور قرآن کو خوب مشق کرے. اور اگر دیکھیے ایک ویڈیو بنانے میں اور پوری اچھی طرح سے سمجھانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. تو دیکھیے میں تو نہیں گھبراتی کہ اللہ کا کلام سمجھا رہی ہوں، اس کا مجھے یقیناً اجر ملے گا. تو آپ لوگ بھی جب سیکھیں تو ایسا نہ سمجھے کہ 30 منٹ کا ویڈیو ہے، بہت لمبی ویڈیو، ایسا بالکل ہرگز نہ سوچے. یہ دیکھیے آپ کیا سیکھ رہے پہلے وہ دیکھیں. اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں پوری زندگی بھی لگ جائے تو کیا ہے، یہ اچھی بات ہے. تو جب بھی ارادہ کرے تو بالکل یہ دیکھ کر گھبرائے نہیں کہ 30 منٹ کا. اب دیکھیں کس طرح کا سمجھایا گیا ہے، کس طرح سے ایک ایک چیز کو واضح کی گئی ہے. اس میں وقت لگتا ہے، اور پھر ہر چیز کو حلق سے اور گلے سے نکالنا تو سمجھانے میں بڑا مطلب وقت لگتا ہے اور بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جب سمجھانے والا نہیں تھکتا تو پھر سمجھنے میں کیا برائی ہے. تو ویڈیو لمبا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ ارادہ کریں کہ ہمیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.